صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع کافی طویل موضوع ہے، جس میں 4 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے ایلا، یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے کہ جس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد زہار، عدت، نفقہ اور ضمناً پرورش کے مسائل بھی بیان ہوں گے۔ یہ موضوع 4-5 موضوع طویل موضوع ہیں، تفصیلی موضوع ہیں۔ کوشش کی گئی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے اہم اور ضروری مسائل کا احاطہ ہو جائے، اور ان کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم ہو جائے۔ ایلا بھی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا شاید بعض لوگوں نے نام بھی آج سنا ہو کہ ایلا کیا ہوتا ہے۔ زہار بھی بعض لوگوں نے سنا ہوگا، شاید بعض لوگوں نے نہ سنا ہو۔ اور عدت کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل سے ہر گھر کا واسطہ ہے، کیونکہ عدت جس طرح طلاق کی ہوتی ہے اسی طرح وفات کی بھی عدت ہوتی ہے، اور اگر شادی شدہ شخص مر جائے تو اس کی عورت کے اوپر عدت ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہر گھر سے ہے اس اعتبار سے۔ اور نفقے کے مسائل بھی انتہائی اہم اور ضروری مسائل ہیں کہ ہمارے اوپر کن کا نفقہ لازم ہے، کتنی مقدار میں لازم ہے، کیا کیا چیز دینا ہمارے لیے لازم ہے اور کیا کیا چیز دینا لازم نہیں، اور کن کن کا نفقہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق بھی وائٹ بورڈ پر ہوگا، اور وہاں سے ہم جو لکھا ہے انشاءاللہ وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ کو صحیح سننے اور توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے ایلا لکھا ہوا ہے لفظ۔ ایلا کا لغوی مطلب ہے قسم اٹھانا، قسم کھانا۔ ایلا زمانہ جہلیت میں طلاق تھا، یعنی اگر زمانہ جہلیت میں کوئی اس طرح اپنی زوجہ کے لیے الفاظ کہہ دیتا تھا
تو طلاق ہو جاتی تھی۔ شریعت مطہرہ نے بھی اس ایلا کو باقی رکھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی طلاق تھا، شریعت مطہرہ نے بھی اس کو باقی رکھا، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے قوانین متعین کر دیے، کن صورتوں میں ہوگا، کن صورتوں میں نہیں ہوگا۔ ایلا سے طلاق بین واقع ہوتی ہے، یعنی اگر ایلا واقع ہو جائے، اس کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے، اگر ایلا واقع ہو جائے تو اس سے طلاق بین واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، یہ جو قسم کھائے گا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ایلا مؤبد اور ایک ہوتا ہے ایلا موقت۔ ایلا مؤبد یعنی کہ مؤبد کا مطلب ہے ہمیشگی، ہمیشگی والا ایلا، یعنی کسی نے قسم یہ کہی کہ میں ہمیشہ کے لیے قریب نہیں جاؤں گا، ہمیشہ کے الفاظ استعمال کیے کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ کے لیے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کو بولتے ہیں ایلا مؤبد۔ اور ایلا مؤقت، مؤقت کا مطلب وہ ہے کہ جس کا وقت متعین کر دیا جائے، جس کا وقت متعین کر دیا جائے۔ تو ایلا مؤقت یہ ہے کہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد کی قسم ہو، کسی نے تعین کر دیا کہ 4 مہینے قربت نہیں کروں گا، یا وقت یہ بیان کیا 8 مہینے نہیں کروں گا قربت، یا 10 مہینے نہیں کروں گا، تو یہ ہے ایلا موقت۔ اب قسم جو کھائی جاتی ہے، شرعی اعتبار سے جو قسم ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے وہ قسم معتبر ہوتی ہے۔ ایک تو یہی قسم ہے، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اور اس میں قسم کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی بات کے اوپر تعلیق کر دے، جیسے کوئی یہ بولے کہ اگر میں قریب گیا تو میرے اوپر حج ہے یا میرے اوپر روزہ ہے، تو یہ بھی حقیقت میں قسم ہوتی ہے، اس کو بھی قسم بولتے ہیں۔ اب اگر کسی نے یہ بولا کہ اللہ کی قسم ہمیشہ کے لیے قریب نہیں جاؤں گا، یا یوں بولا کہ اگر میں قریب گیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، تو جس طرح پہلی قسم ہے اسی طرح یہ تعلیق والی بھی قسم ہو جائے گی، ان دونوں چیزوں سے ایلا ہو جائے گا۔ اور پھر ایلا کے آگے یہ دو ہی قسمیں ہیں، مؤبد یا موقت، یعنی کسی نے ہمیشہ کے لیے قسم کھی ہے، یا اپنی قسم کو جو ہے موقت میں پھر جو ہے وہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ 4 مہینے سے کم کی قسم یہ حقیقت میں ایلا نہیں ہے، کیونکہ ایلا کے لیے کم از کم 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد مدت کا متعین کرنا ضروری ہے، یا ہمیشگی کے لفظ ضروری ہیں۔ اگر کسی نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھی تو شرعی اعتبار سے یہ ایلا نہیں کہلائے گا، لیکن قسم ہو جائے گی۔ اور ایلا کی جو موقت ایلا ہوتا ہے اس کی پھر 2 ہی قسمیں بنیں گی کہ 4 مہینے کی قسم کھی یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھی۔ تو اب چاہے ہمیشہ کے لیے قسم کھی ہے یا 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کے لیے قسم کھی ہے، دونوں صورتوں میں ایلا واقع ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں ایلا ہو جائے گا۔ تو کیا قسم کھاتے ہی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا شریعت مطہرہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ قسم کھی ہے ہمیشہ کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، اگر وہ اس سے پہلے قربت کر لے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ ایلا بعض صورتوں میں ثابت رہے گا، بعض صورتوں میں باقی رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے موقت ایلا ہے 4 مہینے سے کم، جیسے فرض کہ اس نے بولا تھا 2 مہینے کی قسم کہی کہ 2 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شرعی اعتبار سے ایلا نہیں ہوا، لیکن یہ قسم واقع ہو گئی، یہ قسم واقع ہو گئی۔ اب اگر 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور قربت نہیں ہوتی ہے تو جو اس نے مدت متعین کی تھی قسم کی وہ پوری ہو گئی، لہذا اب اگر بعد میں جاتا بھی ہے تو اس صورت میں اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر وہ 2 مہینے سے پہلے حانث ہو گیا، حانث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قسم اپنی توڑ دی ہے، چلا گیا، تو اس صورت میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر پہلے یہ 4 مہینے سے کم والی مدت کا بیان ہو رہا ہے،
اور 2 مہینے کی مدت تھی، 3 مہینے کی مدت تھی، تو شرعی اعتبار سے یہ ایلا نہیں ہوا تھا، لیکن 3 مہینے سے کم میں چلا گیا، قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں گیا تو اس صورت میں قسم اس کی جتنی 2 مہینے کی تھی، 3 مہینے کی تھی، وہ وقت پورا ہو گیا تو جو اس نے قسم اٹھائی تھی اس کو پورا کر دیا، لہذا اب قربت بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور جو ایلے کی حقیقی یہ 2 قسمیں ہیں، 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ، اب اگر اس نے کسی نے شوہر نے اس طرح قسم اٹھا لی ہے، اب اگر وہ 4 مہینے سے پہلے قربت کر لیتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور وہ جو اس نے یہ جو ایلا کیا تھا یہ قسم ٹوٹنے کے ساتھ ایلا ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر یہ 4 مہینے تک قربت نہیں ہوتی ہے، اس نے اپنی قسم کو پورا کر دیا تو قربت نہیں ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بینہ واقع ہوگی، یعنی جو ہی 4 مہینے کی مدت گزرے گی تو 4 مہینے کی مدت گزرتے ہی، جبکہ 4 مہینے کی قسم تھی، 4 مہینے کی مدت گزرتے ہی جو ہے وہ طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح 4 مہینے سے زیادہ کی مدت تھی تو بھی 4 مہینے گزرتے ہی طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے پہلے قربت ہو گئی تو پھر اس نے جو قسم اٹھائی تھی نہ جانے کی، یہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ موقت اس نے ایلا بیان کیا تھا 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کے لیے، اس صورت میں اگر وہ حانس ہو گیا تو ایلا ہی ختم ہو گیا، اور اگر حانس سے مراد یہ کہ اس نے قسم نہیں توڑی، قسم کو پورا کر دیا، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جب طلاق واقع ہو گئی، طلاق بینہ، اور طلاق بینہ کا آپ حکم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق بینہ سے مراد یہ کہ وہ طلاق جو نکاح کو اسی وقت ختم کر دے، یہ طلاق بینہ ہوتی ہے، اور اس میں رجوع جو ہوتا ہے وہ دوبارہ اثر نو نکاح کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ یہ ایلا لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ اسی مدت کے لیے تھا، ایک وقت کے لیے تھا، اب یہ ایلا ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کیا تو یہ ایلا واپس نہیں آئے گا، سوائے یہ کہ دوبارہ جو ہے وہ مرد اس طرح کی قسم اٹھائے گا تو پھر ایلا ہو جائے گا۔ تو یہ موقت کے احکام تھے کہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھائی تو اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے سے پہلے جو ہے وہ قربت کر لے تو اس کی قسم ختم ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو قسم برقرار ہے، 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ایلا، یعنی یہ قسم اٹھا لینا جس قسم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور مدت گزر گئی تو طلاق مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے سے کم میں ایلا نہیں ہوگا، 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بین واقع ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے پہلے جو اس نے قسم اٹھا لی اس کا الٹ کر لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا۔ یہ تھا موقت کا حکم۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایلا محبت۔ ایلا محبت پہلے بتایا کہ ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی ہو یا ہمیشہ کے لفظ کو استعمال نہیں کیے اور کوئی وقت کی قید بھی بیان نہیں کیے، مطلقاً نہیں بول دیا کہ قربت نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ اس نے ہمیشہ کے الفاظ بولے یا ہمیشہ کے الفاظ نہیں بولے لیکن ساتھ وقت کوئی متعین نہیں کیا، صرف اتنا بولا ہے قربت نہیں کروں گا، تو اس ایلا محبت اور جب وقت کا تعین نہ کیا جائے اور نہ ہی ہمیشہ کے الفاظ ہوں تو یہ حقیقت میں ایک مجہول صورت ہوتی ہے، وقت بھی تعین نہیں ہے، ہمیشہ کے الفاظ بھی نہیں ہے، تو اس مجہول صورت اور ایلا محبت کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ ایلا محبت میں بھی یہی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر قربت ہو گئی تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن اب طلاق بینہ تو واقع ہو گئی، اب اگر یہ دوبارہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو کیا نکاح کرنے کے بعد دوبارہ بھی ایلا واپس لوٹ کر آئے گا یا نہیں؟ معبد والی صورت میں ایلا ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ اب اگر دوبارہ نکاح کرنے کے بعد 4 ماہ کا عرصہ بغیر قربت کے گزر گیا تو دوسری طلاق بائن واقع ہو جائے گی،
اور اگر 4 مہینے کے عرصے سے پہلے قربت ہو گئی تو اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر دوسری صورت میں، اس صورت میں کہ جب دوسری دفعہ نکاح ہوا اور اب بھی اگر 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو دوسری طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، اور جب دوسری طلاق بینہ واقع ہوئی تو پھر نکاح ختم ہو گیا۔ اب بھی چونکہ 2 طلاق بینہ ہوں تو مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ عدت میں یا عدت کے بعد اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر اس نے دوسری طلاق بین ہونے کے بعد دوبارہ اس عورت سے نکاح کیا تو اب بھی ایلا دوبارہ واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ اب بھی اگر وہ 4 مہینے تک قربت نہیں ہوئی تو طلاق بینہ واقع ہو جائے گی اور یہ تیسری طلاق بینہ ہوگی، اور اب جو ہے مرد جو ہے وہ نکاح کے ذریعے بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اور اس سے طلاق حاصل کر کے اس کی عدت گزار کے اب اگر اس سے نکاح کرے گی، اب جب جدید نکاح کے ساتھ آئے گی، بیچ میں کسی اور نے نکاح کر لیا ہوگا تو اب یہ ایلا ثابت ہو گیا۔ اب آپ یہاں حکم میں فرق صرف اتنا ہے، ایلا موقف میں ایک دفعہ اگر ایلا واقع ہو گیا تو پس ایلا ختم، دوبارہ نکاح ہوا تو دوبارہ ایلا نہیں لوٹ کر آئے گا۔ لیکن ایلا محبت میں یہ ہوتا ہے، ہمیشگی والی قسم تھی، اگر اس نے قربت نہیں کی، 4 مہینے گزر گئے تو ایک طلاق دینا، پھر دوبارہ نکاح کر لیا، پھر اسی طرح 4 ماہ کا عرصہ بغیر قربت گزر گیا تو دوسری طلاق دینا، اور پھر اگر نکاح کر لیا اور 4 ماہ کا عرصہ بغیر قربت گزر گیا تو تیسری طلاق دینا۔ اب جب جو ہے وہ اثر نو کسی دوسرے سے نکاح کر کے عورت جب دوبارہ اس کی نکاح میں آئے گی تو ایلا نہیں ہوگا، ایلا ثابت ہو جائے گا، لیکن قسم اب بھی باقی ہے۔ اب بھی اگر اس 4 ماہ سے پہلے چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایلا کا جو ہے وہ مختصر تعارف ہے کہ ایلا اس کو بولتے ہیں۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اس طرح کی قسم اٹھا لی ہے تو اب وہ اگر قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو مدت 4 مہینے کی مدت سے پہلے اگر جو ہے وہ قربت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو قسم کا کفارہ اس کا آگے بھی بیان آئے گا، میں مختصراً یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، یہ آپشنل ہے، اختیاری ہے۔ ان دونوں میں اختیار ہے کہ یا تو کھانا کھلا دیں یا ہر ایک کو کپڑے پہنا دیں 10 مسکینوں کو۔ اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے یا کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں قسم کا کفارہ مسلسل 3 دن کے روزے ہوتے ہیں، مسلسل 3 دن کے روزے۔ اگر بیچ میں کوئی ناغہ ہو گیا تو اب سے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن روزے رکھنے میں شرط یہ ہے، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کھانا تو اب نہیں کھلا سکتے، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کھانا نہیں کھلانے سے مراد یہ کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ فرض کیا اگر روزہ رکھنے کے دوران بھی اتنے پیسے آ گئے کہ جس سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو اب ہمیں کھانے کی طرف بھی لوٹ کر آنا پڑے گا۔ اب اگر 2 روزے رکھ چکے ہیں تو یہ 2 روزے ختم ہو جائیں گے۔ جب تک کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو روزوں کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر مکمل طور پر طاقت نہیں ہے تو پھر ہم روزوں والا جو اختیار ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مسلسل 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب اگر اس میں یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے جو ہے وہ قربت ہو جائے، اب اگر کوئی شخص کسی بیماری یا کسی آفت کی وجہ سے قربت کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو کیا وہ چھوڑ دے اور 4 مہینے گزر جائیں گے تو ایلا ہو جائے گا، طلاق بین ہو جائے گی؟ اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ قربت کے اوپر قادر نہیں ہے، اپنے اندر کوئی عذر پایا جا رہا ہے یا زوجہ میں کوئی عذر پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو زبان سے بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے زبان سے رجوع کر لے تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ ایلا کے الفاظ بھی ہیں، یہ وہ صورت ہی کہ اس میں قربت ہی کرنی ہے، اور اگر قربت نہیں ہوگی
فرض کیا کہ عورت کو کوئی شرعی عذر ہے یا مرد کو کوئی شرعی عذر ہے تو اس صورت میں 4 مہینے سے پہلے زبان سے رجوع کرنا ہوگا. وہ یوں بولے کہ میں اپنے ایلے کو باطل کرتا ہوں تو یہ ایلا باطل ہو جائے گا. اب گویا اس نے قسم توڑ دی ہے, زبان کے ذریعے رجوع کرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایلا کے الفاظ بھی ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ ایلا ہو جاتا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ ایلا سری ہے اور کن الفاظ کے ساتھ کنایا ہے. صدر شریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں ایلا کے جن الفاظ کے ذریعے ایلا ہوتا ہے جو ہے وہ الفاظ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سری کے بعض الفاظ یہ ہیں واللہ میں تم سے جماع نہ کروں گا, قربت نہ کروں گا, صحبت نہ کروں گا. اور فرمایا کہ اردو میں بعض اور الفاظ بھی ہیں جو خاص اسی معنوں میں ہے تو جو اردو والا ہے وہ جانتا ہے کہ ان معنوں میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو جو بھی الفاظ ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ سری ایلا کے الفاظ ہیں, وہ استعمال کرے گا تو ایلا ہو جائے گا. اور ایلا کے کنایا کے الفاظ بھی صدر شریعہ علیہ رحمہ نے جو ہے وہ بہار شریعت میں بیان کیے ہیں کہ تیرے بچھونے کے قریب نہیں جاؤں گا, تیرے ساتھ نہ لیٹوں گا, تیرے بدن سے میرا بدن نہ ملے گا, تیرے پاس نہ رہوں گا. یہ بھی ایلا کے الفاظ ہیں لیکن یہ سری الفاظ نہیں ہیں, یہ کنایا کے الفاظ ہیں. اگر ان میں بھی اس کی نیت یہی ہے کہ قربت نہ کرنے کی تو اس صورت میں بھی ایلا ہو جائے گا. تو یہ ایلا کا مختصر تعارف تھا کہ یہ قسم ہے عورت کے قریب نہ جانے کی, اور یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق, اسلام میں بھی طلاق اس کو برقرار رکھا گیا, لیکن اس کے لیے مدت 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے, یا مدت کا اصل ذکر نہ ہونا چاہیے, ہمیشہ کے الفاظ یا یہ کہ قربت نہ کروں گا. اور اس کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم میں اگر قربت ہو گئی تو قسم ٹوٹ گئی, قسم کا کفارہ ادا کریں گے. اور اگر 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد کی اس نے قسم کھائی تھی تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر بغیر قربت کے 4 مہینے گزر گئے تو ایک طلاق بائنا ہو جائے گی, اب نکاح ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ اثر و نکاح کر کے میاں بیوی ہو سکتے ہیں, لیکن موقت میں ایلا ساقط ہو جائے گا, معبد میں ایلا ساقط نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ پہلی طلاق بائنا ہو جائے, دوسری ہو جائے, تیسری ہو جائے, یہاں تک کہ عورت جب دوسرے شوہر سے دوسرے مرد سے نکاح کر کے دوبارہ اس کے نکاح میں آئے گی تو اب ایلا نہیں ہوگا, لیکن قسم اب بھی کیا رہے گی, برقرار رہے گی. یہ ایلا کے متعلق مختصر بیان تھا. اور مزید یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے, آپ کو جہاں پہ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ پورے باب کا احاطہ نہیں ہوتا, بلکہ اس باب کا تعارف اور اس کے اہم مسائل ہوتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے, اہم مسائل ذہن میں آ جائیں. اور اگر آپ ایلا کا تفصیلی بیان پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت مکتبۃ المدینہ سے جو چھپی ہوئی ہے اس میں ایلا کا بیان جو موجود ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ مشکل ہوتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کا آپ کو بتا دیا گیا, میرے خیال میں اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورے کا پورا سمجھ میں آ جائے گا. زہار کا بیان, زہار بھی زمانہ جاہلیت کی طلاق ہے. زمانہ جاہلیت میں زہار بھی طلاق ہوتی تھی. زہار کی تعریف کیا ہے؟ زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی زوجہ یا اپنی زوجہ کے کسی جز, گردن, سر وغیرہ یا کل کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا کہ جو عورت اس شوہر کے محارم میں شامل ہے. کسی شخص کا اپنی عورت کے جز یا کل کو اپنی محارم میں سے, جیسے ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ تشبیہ دینا, جیسے یوں کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. یا اپنی محارم عورتوں کو ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اس کے جز یا کل کو کہ جس عضو کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے. محارم کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کی طرف محرم کا بھی نظر کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کسی شوہر نے اپنی
محرم عورت کے کسی ایسے جرم کے ساتھ اپنی عورت کو تشبیہ دی، ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی کہ محرم کے جس عضو کی طرف اس کا خود کا دیکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ زہار ہو جائے گا. جیسے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یہ بولا تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے. یہ پیٹھ ایسا عضو ہے کہ جس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے. ماں اس کی محرم عورت ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو، جو بھی اس کے محارم میں شامل ہے، اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے کہ جس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے. کس کو تشبیہ دے گا؟ اپنی بیوی کو، کل کو، یا اس کے جز کو، یا یوں بولے کہ تیری گردن میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، اور یا یوں بولے کہ تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے. تو میں اپنی بیوی کے ٹوٹل بیوی کو، یعنی کہ یوں بولے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پر، یا اس کے کسی عضو کے بارے میں بولے اور وہ عضو وہ ہو کہ جس سے کل جسم مراد لیا جائے، جیسے سر سے کل جسم مراد لیا جاتا ہے. تو ایسے عضو کو، بیوی کے ایسے عضو کو جو کل مراد ہوتا ہے، اس کو تشبیہ دے اپنی محرم عورت کے ایسے عضو کی طرف کہ جس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ زہار ہو جائے گا. تو یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھی، لیکن اب طلاق نہیں ہے. یہ زہار طلاق نہیں ہے، لیکن اس کے احکام یہ ہیں کہ جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. شریعت نے اس کا طلاق ہونا تو منسوخ کر دیا، لیکن اتنی سزا اب بھی برقرار رکھی ہے کہ اگر تشبیہ دے دے تو تشبیہ دینے کی وجہ سے جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی. تو گویا اسلام نے اس میں تخفیف کر دی ہے. زمانہ جاہلیت میں مطلق طلاق ہو جاتی تھی، اسلام نے اس میں تخفیف کر دی ہے. اس کی سزا اتنی رکھی ہے کہ بھائی آپ کفارہ ادا کرو، جب تک آپ کفارہ ادا نہیں کریں گے آپ اس وقت تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے. یہ در حقیقت قرآن پاک میں قد سمع اللہ قول التی، یہ جو 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ یہاں سے زہار ہی کا بیان ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کا آپس میں کسی بات کے اوپر تھوڑی انبن ہوئی، تو انہوں نے یہ بولا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے. یہ پہلا واقعہ تھا اسلام میں. اب وہ صحابیہ خوف خدا رکھنے والی تھی، تو اب انہوں نے جب ان کو دوبارہ بلایا تو انہوں نے بولا کہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، اس کو طلاق بولا جاتا ہے، آپ نے مجھے تجویز دے دی ہے. تو وہ بولنے لگے نہیں یہ تو زمانہ جاہلیت کا حکم ہے. تو انہوں نے بولا کہ جب تک اللہ اور رسول کا حکم واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو اب وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام معاملہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بچے ہیں اور یہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اگر میں ان کو چھوڑتی ہوں تو بچے بھوکے مرتے ہیں. تو اب یہ اس طرح کے الفاظ کہہ چکے ہیں اور اس طرح تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے منسوخ ہونے کا بھی کوئی حکم نہیں آیا تھا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انتظار کرو، جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ انتظار کرو. تو احادیث میں آیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک کونے میں رونا شروع ہو گئی اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتی تھی کہ اے اللہ میری جو ہے اس حالت کے اوپر رحم فرما. اور یہ ابھی بول ہی رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، تو قرآن پاک میں زہار کے احکام نازل ہو گئے. تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کفارے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ کفارہ ادا نہ کر لیں تو اس وقت تک جو ہے وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنے شوہر کو بولو کہ وہ کفارہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا ہے اور تمہاری اس فریاد کو قبول فرما لیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اس قدر قبولیت میں نے نہیں دیکھی جس قدر ان کی دعا قبول ہوئی. اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس صحابیہ سے
بہت عزت و اکرام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ وہ عورت ہیں کہ جن کے رونے کے اوپر، جن کی ندا کے اوپر فوراً قرآنی آیات کا نزول ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذلیل القدر صحابی جب ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کے ساتھ، بڑے ذی وجاہت لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے ان کو روک لیا اور روک کر ان سے گفتگو کرنا شروع کر دی. سارے کے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی گفتگو کو ختم کر لیا خود، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے. تو لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، اس بوڑھیا کے لیے اتنی دیر تک جو ہے اتنے ذی وجاہت لوگوں کو کھڑے کیے رکھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ وہ عورت ہے کہ جس کی آہو بکا کے اوپر، جس کی ندا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآنی آیات کا نزول فرما دیا تھا، تو اس لیے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں. تو یہ زہار ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی. تو اب جیسا کہ میں نے عرض کی، یہ تشبیہ ہے اپنی زوجہ کو اپنی محارم کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جس محرم کے عضو کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ زہار ہو جائے گا. لیکن زہار کے لیے شرط یہ ہے کہ جو زہار کرنے والا وہ عاقل اور بالغ ہو، عاقل اور بالغ ہو. ہنسی مذاق میں اگر کسی نے زہار کے الفاظ کہے اپنی بیوی کو تو بھی زہار ہو جائے گا. ہنسی مذاق میں بول دیا کہ تیرا فلاں، تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا کسی ایسے عضو کی طرف بولا کہ جس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، تو زہار ہو جائے گا. اور وہ محرم عورت وہ ہو کہ جس کی حرمت عارضی نہ ہو، مستقل حرمت ہو. اس کی عارضی حرمت بھی بعض اوقات قائم ہو جاتی ہے. جیسے جب تک کسی شخص کے نکاح میں اس کی زوجہ موجود ہے تو اس کی زوجہ کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا جب تک یہ نکاح میں موجود ہوتی ہیں. اور جب تک عدت اور طلاق دے دے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. تو اب یہ زوجہ کی بہن حرام ہے، لیکن یہ عارضی حرمت ہے. جب نکاح ختم ہو جائے گا، عدت گزر جائے گی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محرم عورت جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے نسبی کہ والدہ، بہن، بھانجیاں، نواسیاں، تو جو اس طرح کے حرمت والے رشتے ہمیشہ ان کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نسب کے ذریعے چاہے رضاعت کے ذریعے ہو. اگر کوئی رضائی بہن ہے تو وہ بھی حرمت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اگر اس کے عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ زہار ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، عام طور پر عوام میں مشہور ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے، تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے. تو کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے؟ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک لغو بات ہے، جھوٹی بات ہے کہ یہ اس کی زوجہ ہے، ماں نہیں ہے. یہ اس کی زوجہ ہے، اس کی بہن نہیں ہے. تو لہذا اپنی زوجہ کو ماں بہن کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح کے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے گریز کرنا چاہیے. اب اگر زہار ہو گیا تو پہلے عرض کے یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اب دونوں میاں بیوی کے درمیان حرمت قائم ہو چکی ہے. اب اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب اس صورت میں، زہار والی صورت میں قربت کرنا یا میاں بیوی کے جو اور معاملات ہوتے ہیں ان کو کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا. اب کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کہ پہلی شکل غلام کا آزاد کرنا. غلام ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ غلام ہوتے تو پھر اس کے احکام پڑھتے. تو غلام اگر نہیں ہے تو اس کے بعد مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا. اب ہمارے لیے اگر کوئی زہار ہو جائے، کسی کا معاملہ ایسا زہار کا، تو اب اس کو کفارے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلسل لگاتار پے در پے بغیر وقفہ کیے ہوئے 2 مہینے کے روزے. لہذا روزے رکھتے وقت یہ غور کر لینا چاہیے
کہ کہیں وہ ایام تو نہیں آئیں گے کہ جن ایام میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، جیسے عید کے ایام تشریق کہ ان میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی فرض کیا 1 مہینہ روزہ رکھا اور اس کے بعد عید آ گئی، قربانی والی عید آ گئی، تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کو یہ جو 30 روزے گئے، یہ روزوں کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کا کفارہ بھی یہ 30 روزے شمار نہیں ہوں گے، از سر نو دوبارہ سے روزے رکھنے ہوں گے. لہذا یہ جو 2 مہینے کے روزے ہیں یہ مسلسل ہیں، اور اگر ان روزوں کے درمیان قربت ہو گئی تو بھی جتنے روزے رکھ چکا ہے وہ سارے کے سارے روزے ختم ہو جائیں گے، از سر نو دوبارہ سے روزے رکھنے ہوں گے. تو لہذا اس میں خیال رکھا جائے کہ 2 مہینے کے روزے اس طرح مسلسل ہوں کہ ان روزے رکھنے کے درمیان روزے جو 2 مہینے کے نہ تو کوئی ایسا دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. اگر ایسا دن آ گیا جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو پہلے جتنے روزے رکھ چکا ہے سب ختم، اکثر نو روزے رکھنے پڑیں گے. اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زہار کے کفارے میں جو روزے رکھے جا رہے ہیں اس میں عورت سے قربت بھی نہ ہو. اگر قربت ہو گئی تو جتنے روزے رکھ چکا ہے سارے کے سارے روزے ختم ہو جائیں گے، اکثر نو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. اور دوسری صورت کہ جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، طاقت سے مراد یہ نہیں کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، طاقت سے مراد حقیقی طاقت ایسا کمزور ہے کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، ایسا ناتوان ہے، ضعیف ہے کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس صورت میں جبکہ روزے رکھنے کی اصلاً طاقت نہ ہو، یہ نہیں کہ تکلیف ہوگی، ظاہر ہے کہ 2 مہینے کے روزے جب رکھے گا تکلیف تو ہونی ہے. یہاں پہ روزے نہ رکھنے کی طاقت سے مراد یہ کہ بالکل ہی طاقت نہ ہو، تو اب اس کے لیے دوسرا آپشن، دوسرا اختیار شریعت نے یہ رکھا ہے کہ جو 2 مہینے کے روزے کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو زہار کے کفارے میں پہلے روزے رکھنے کا آپشن ہے، اور اگر روزے کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. جس مسکین کو صبح کھانا کھلایا اسی کو شام میں کھلانا ہے. اگر صبح کسی اور کو کھلا دیا، شام میں کسی اور کو کھلا دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. جس مسکین کو صبح کھانا کھلایا شام کو اسی کو کھانا کھلانا ہے. اس میں کھانے کا مالک کر دینا ضروری ہے، کھانے کا مالک کر دینا ضروری ہے. مباح کر دینا سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کھانا پکایا اور میں نے بولا کہ بھائی آپ جتنا کھا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کھا سکتے، اس کو لے کر نہیں جا سکتے، تو یہ آپ کے لیے مباح ہے. تو اگر کسی نے یہ باؤنڈ کر دیا، پابند کر دیا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھ کر کھائیں، تو یہ مباح ہوا، ملکیت نہیں ہوئی، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور یہ جو کھانا ہے اس میں فقیروں کو مالک کر دینا ہے، اور کھانا اتنا ہو متوسط درجے کا کہ جس سے پیٹ بھر جائے، جس سے پیٹ بھر جائے. یہ 2 وقت کا کھانا مسکینوں کو کھلا دیا تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. چاہے ایک ساتھ 60 مسکینوں کو کھلا دیا، 60 مسکین ڈھونڈ لیے اور ایک ساتھ سب کو کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. یا علیحدہ علیحدہ یوں کیا کہ ایک مسکین کو تلاش کر لیا، صبح شام اس کو کھانا دیتا رہا، تو اس صورت میں 60 دن تک کھلانا ہوگا اگر ایک کو کھلائیں، اور صبح شام اسی کو کھلانا ہوگا. تو اس صورت میں روزانہ جس فقیر کو آپ کھلا رہے ہیں، جس کو صبح کھلا رہے ہیں شام کو بھی اسی کو کھلانا ہوگا. اور اگر ایک کو کھلا رہے ہیں تو 7 دن تک کھلانا ہوگا. اور اگر آپ ایک ساتھ کھلانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کیا ہے، اجازت ہے. 7 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. یہ اس طرح آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس کھانا کھلانے کے دوران قربت کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اکثر نو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا. تو یہ زہار کے متعلق جو ہے وہ مختصر آپ نے تعارف پڑھا کہ اس زہار کس کو بولتے ہیں، اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیا. تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو کفارے کے تفصیلی احکام بہار شریعت میں 8ویں حصے میں موجود ہیں. اب اس کے بعد ایلا اور زہار کے بعد جو ہے وہ
بہت ہی اہم موضوع وہ ہے عدت. عدت بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ چونکہ اکثر جو ہے وہ جیسے میں نے بولا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی عزت گزارنی پڑتی ہے, تو اس طرح ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو مشہور ہیں اور وہ عدت میں شامل نہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کا لحاظ نہیں رکھا جاتا, لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو اب ہم عدت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. عدت, پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عدت کے اسباب کیا ہیں, کس وجہ سے عدت لازم ہوتی ہے. عدت کے اسباب یہ ہیں, پہلا سبب یہ ہے عدت کا, قربت کرنے کے بعد یا خلوت صحیح ہونے کے بعد عورت کو طلاق دے دینا. قربت اور خلوت صحیح کے بعد عورت کو طلاق دے دینا یہ عدت کا سبب ہے. اور دوسرا سبب عدت کا موت ہے. سبب کا مطلب کہ جس کی وجہ سے عدت لازم ہوتی ہے, تو طلاق کی وجہ سے لازم ہوتی ہے, لیکن طلاق کے ساتھ شرط یہ ہے ایسی عورت کی طلاق کہ جس سے قربت اور خلوت ہو چکی ہو اس کو طلاق دے گا تو اس کی عدت ہوگی. اور دوسرا سبب جو ہے عدت کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں موت ہے. اور تیسرا سبب جو ہے وہ فسخ نکاح ہے. فسخ نکاح ہے. بعض صورتوں میں قاضی شرع کو یہ خصوصی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان عذر کے پائے جانے کی وجہ سے, جن عذر کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے, وہ میاں بیوی کے نکاح کو ڈیزالو کر دے, فسخ کر دے. تو جب یہ نکاح فسخ ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی کیا ہوتی ہے, عدت ہوتی ہے. تو یہ عدت کے اسباب. اسی طرح لیان بھی, لیان یہ بھی ایک اصطلاح ہے. اور لیان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے. عورت مطالبہ کرے قاضی سے کہ آپ اس سے بولیں کہ گواہ پیش کرے, اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر قاضی جو ہے وہ دونوں سے قسمیں کھلائے گا, اور جس میں آخر میں 4 شہادتیں ہونے کے بعد آخر میں یہ ہوگا کہ اگر میں جھوٹا ہوں, شوہر بولے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت, اور عورت بولے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اس معاملے میں, جس معاملے میں مجھے تہمت لگا رہا ہے یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب. تو یہ جب دونوں لیان کر لیں گے, اگر شوہر انکار کر دے گا تو اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا, اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر دونوں لیان کر لیں, یہ شہادت کر لیں, تو اس صورت میں قاضی نکاح کو فسخ کر دیتا ہے. تو یہ اس کو بولتے ہیں لیان. یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. تو عدت کے اسباب یہ ہیں, طلاق دے دی, موت ہو گئی, لیان ہو گیا, یا دیگر جو اسباب ہیں فسخ نکاح کی تفصیلی ہیں, تو ان کے بعد نکاح فسخ ہو گیا تو ان کے بعد جو ہے وہ عدت کیا ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. اب عدت کی اقسام کہ کس طرح عدت ہوتی ہے. عدت کی اقسام یہ 3 طرح کی عدت ہوتی ہے کہ ماہواری سے اور مہینے سے. یہ یاد رکھیں کہ ماہواری اور مہینے فرق ہے. ماہواری سے مراد ناپاکی کے ایام, مہینے سے یعنی کچھ مہینے گزر جائیں, اور وضع حمل سے مراد یہ ہے کہ بچہ جننے سے. وضع بنی رکھ دینا, حمل بنی حمل کو رکھ دینا یعنی بچہ جننے میں. اب بعض عورتوں کی عدت یہ ماہواری سے گزرے گی. اب اگر کسی سے پوچھے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی ہے, تو عام طور پر لوگ 3 ماہ 10 دن ہے, کوئی 4 ماہ 10 دن بول دے گا, کوئی 3 ماہ 10 دن بول دے گا, اپنے اپنے حساب سے جس کے ذہن میں جو آئے گا وہ بول دے گا. تو اب یہ دیکھ لیجیے ابھی جو پڑھایا جا رہا ہے کہ کس عورت کی عدت کس طرح گزرے گی, یہ یاد رکھنا چاہیے. تو جس عورت کو
طلاق ہوئی ہے یا اس کا نکاح فسخ ہوا ہے، جس عورت کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا نکاح فسخ ہوا ہے اور اس کو ایام آتے ہیں، ماہواری اس کو آتی ہے، تو اس کی عدت گزرے گی 3 ماہواریوں سے. کتنی سے؟ 3 ماہواری. اب اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ 3 ماہ 10 دن ہیں، 3 مہینے ہیں، 2.5 مہینے ہیں، کتنے ہیں، بس ایک ضابطہ بیان کر دیا 3 ماہواری. یعنی جب سے شوہر نے عورت کو طلاق دی ہے، اس طلاق دینے کے بعد جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، تو پہلے ناپاکی کے ایام آئیں گے، دوسرے آئیں گے، تیسرے آئیں گے. جب تیسرے آ کر ختم ہو جائیں گے تو یہ عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. جس عورت کو طلاق ہوئی ہو اور اس کا نکاح فسخ ہوا ہو اور وہ عورت آزاد عورت ایسی ہے کہ جس کو ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت 3 ماہواری ہیں، 3 مہینے 10 دن نہیں ہیں، کوئی دن خاص نہیں ہے. جب تیسری ماہواری ختم ہوگی تو اس کی عدت بھی کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. اور دوسری ہے مہینوں کے ذریعے. اصل جو عدت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ناپاکی کے ایام یا ماہواری کے ذریعے عدت گزارنا. لیکن بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو یہ ماہواری آتی نہیں ہے اور نہ آنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے، ابھی اس عمر کو پہنچی نہیں ہے، یا وہ عائشہ ہے. عائشہ اس عورت کو بولتے ہیں کہ جو اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ جس عمر میں پہنچ کر ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، اس کو ایسا بولتے ہیں. اور اس کی عمر فقہا نے 55 سال بیان کی ہے. اب اگر چھوٹی بچی ہے، اس کا نکاح ہو گیا، اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کی ماہواری تو آتی نہیں ہے. اب اس کی جو عدت ہے کس سے گزرے گی؟ وہ مہینوں سے گزرے گی. یہاں 3 مہینے ہیں، یہاں 3 مہینے ہیں. اور جو پہلی والی صورت ہے اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اتنے دن اتنے مہینے. اور اسی طرح وہ عورت کہ جو بالغ ہوئی ہے سن کے ذریعے، عمر کے ذریعے بالغ ہوئی ہے، یعنی ابھی ماہواری نہیں ہے لیکن بلوغ کی مدت کو پہنچ چکی ہے، اس کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی، تو وہ بھی مہینوں کے ذریعے عدت گزارے گی، وہ بھی مہینوں کے ذریعے عدت گزارے گی. اسی طریقے سے وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی عدت مہینوں کے ذریعے گزارے گی. لیکن یہ جو طلاق اگر ہو چکی ہے اور جن کو ماہواری نہیں آتی، ان کی عدت 3 مہینے ہیں. اور جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، چاہے وہ بالغہ ہو چاہے وہ نابالغہ ہو، چاہے رشتی ہوئی ہو رشتی نہ ہوئی ہو، چاہے ماہواری آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس میں عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن. جو انتقال کی عدت ہے یہ بھی مہینوں کے ذریعے گزرتی ہے، لیکن اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ماہواری آتی ہے نہیں آتی ہے. بس جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، رشتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اور اس کے علاوہ جو اوپر جن کا ذکر ہوا، یہ 3 طرح کی عورتیں، ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے 10 دن ہے، جبکہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی کہ جوہی اور وضع حمل، اب میں آگے بیان کروں گا کہ عدت کب شروع ہوگی. وضع حمل، جو عورت چاہے وہ اس کو طلاق ہوئی ہو چاہے اس کے شوہر کا موت واقع ہوئی ہو، طلاق کے وقت وہ حاملہ تھی یا موت کے وقت وہ حاملہ تھی، تو ان کی عدت، حاملہ عورت کی عدت نہ تو ماہواری کے ذریعے ہوگی، ماہواری آتی نہیں ہے، اور نہ ہی مہینوں کے ذریعے ہوگی، بلکہ یہ عدت جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے تک ہے. شوہر نے طلاق دی اور عورت
جو ہے وہ حمل میں تھی، اب طلاق واقع ہوگی، اس کے 4 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. شوہر کا انتقال ہوا اور عورت حاملہ تھی اور اس کے 2 منٹ بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی. تو اب یہ 3 طرح کی عدتیں ہیں کہ پہلی آپ نے پڑھی کہ اس میں 3 ماہواریاں اور دوسری صورت میں 3 مہینے اور تیسری صورت میں چاہے وہ عورت جو ہے وہ طلاق اس کو ہوئی ہو یا موت واقع ہوئی ہو، لیکن طلاق اور موت کے وقت وہ حاملہ تھی تو اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ بچہ جننے پر ہوگی. اب عدت کی ابتدا کب ہوگی؟ عدت کی ابتدا کب ہوگی یہ بھی جاننا ضروری ہے. عدت کی ابتدا جس کو طلاق ہوئی ہے وہ طلاق ہونے کے فوراً بعد، عدت کا سبب طلاق بھی ہے، تو جب بھی سبب پایا جائے گا اس وقت سے عدت شروع ہو گئی. اور اسی طرح جس عورت کا شوہر مر گیا، جس وقت مرا ہے اس وقت سے اس کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ شروع ہو چکی ہے. یہاں سے عدت شروع ہو جائے گی. عدت کے لیے شروع ہونے کے لیے کوئی خصوصی وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت میں شروع ہوگی اور اس وقت میں نہیں ہوگی. فرض کیا 12 بج کر 11 منٹ پر کسی کا انتقال ہوا تو 12 بج کر 11 منٹ سے عدت شروع ہوگی. 12 بج کر 11 منٹ پر کسی کو شوہر نے طلاق دی تو اسی وقت سے ہی اس کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ شروع ہو چکی ہے. اب جن کی عدت ماہواریوں کے ذریعے وہاں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ 3 ماہواریاں گزر جائیں گی تو عدت پوری ہو جائے گی. لیکن جن کی مہینوں کے ذریعے ہے اس میں مہینوں کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ اب 3 مہینے کون سے مہینے؟ چاند والے یا یہ دن کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہی ہے، چاہے یہ موت کی عدت ہو چاہے یہ طلاق کی عدت ہو، جن کی عدت مہینوں کے ذریعے گزرنی ہے، اگر تو طلاق واقع ہوئی ہے پہلی تاریخ کو، چاند کی پہلی تاریخ کو، یا موت واقع ہوئی چاند کی پہلی تاریخ کو، تو عدت کی جو کاؤنٹنگ ہوگی، جو گنتی ہوگی وہ چاند کے مہینے سے ہوگی. اب چاند کا مہینہ 29 کا ہو یا چاند کا مہینہ کس کا ہو؟ 30 کا ہو، تو اب 4 مہینے یوں شمار کیے جائیں گے. اور اگر طلاق ہوئی مہینوں والی عورتوں کو جن کی عدت مہینوں کے ذریعے ہوتی ہے، اگر وہ 20 مہینے میں ہوئی، ابتدائی مہینے میں نہیں بلکہ مہینے کے بیچ میں ہوئی، تو اب جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے ذریعے ہوگی. یعنی اب یہ عورتیں جو چھوٹی بچی ہے ایسا ان کو 90 دن پورے کرنے ہوں گے. کتنے؟ 90 دن. جو طلاق والی ہے وہ 90 دن گزارے گی، اور جو جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا وہ 130 دن گزارے گی. یہ یاد رکھنے والا مسئلہ ہے کہ عورت کی عدت کی کاؤنٹنگ یہ صرف ان عورتوں کے لیے جن کی عدت مہینوں سے شروع ہوتی ہے. اور پہلے والی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جن کی عدت مہینوں کے ذریعے شروع ہوتی ہے تو مہینہ چاہے کیا ہوگا، 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، یا دن ہوں گے پورے. اب یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر عدت کی ابتدا مہینے کی پہلی تاریخ کو، چاند کی پہلی تاریخ کو ہوئی، تو اب چاند کے مہینوں کے ذریعے اعتبار ہوگا. جس کے 3 مہینے ہیں تو وہ چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا. بھلے 2 مہینے 29 کے ہو گئے، 1 30 کا ہو گیا، یا 2 30 کے ہو گئے، 1 29 کا ہو گیا، یا 3 30 کے ہو گئے. تو اب جتنے بھی چاند کے پورا مہینہ ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. اگر بیچ میں ہوئی ہے، پہلی تاریخ کو نہیں ہوئی ہے، پہلی تاریخ کے بعد ہوئی ہے عدت کی ابتدا، تو اب یہ جو طلاق والی ہے اس کو 90 دن پورے کرنے ہیں، اور جو شوہر کے انتقال والی ہے اس کو 130 دن پورے کرنے ہیں. اور اب یہاں پہ جو پہلی والی صورت ہے کہ جن کی عدت مہواری کے ذریعے ہوتی ہے، ان کی ختم کب ہوگی؟ اس کے ختم کی بھی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مہواری کے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں اور کم از کم 3 دن ہوتے ہیں. 3 دن سے کم نہیں ہوتے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتے. اگر تیسری مہواری
10 दिन पूरे होकर खत्म हुई, 10 दिन पूरे होकर खत्म हुई, तो तब इसी वक्त इद्दत खत्म हो गई है, इसी वक्त इद्दत खत्म हो गई है। उसके बाद औरत किसी दूसरे शौहर से भी निकाह कर सकती है। और अगर 10 दिन से कम में खत्म हुई, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, तो इसके लिए हुक्म यह है कि जब तक गुस्ल करके पाक ना हो ले, जब तक गुस्ल करके पाक ना हो ले, या एक नमाज का पूरा वक्त न गुजर जाए, एक नमाज का पूरा वक्त न गुजर जाए, उस वक्त तक इद्दत खत्म नहीं होगी। और अगर तलाक रजीई थी तो इस सूरत में इस पीरियड से पहले पहले शोहर को रुजू करने का भी अख्तियार हासिल रहेगा। अगर 10 दिन से कम में वाली जो है वो औरत थी और उसने गुस्ल नहीं किया लेकिन माहवारी बंद हो गई है, तो अभी भी रुजू कर सकता है, क्योंकि इसके लिए हुक्म ये कि गुस्ल कर ले या एक कामिल नमाज का वक्त गुजर जाए। जैसे फर्ज किया कि महवारी वाली औरत थी और 10 दिन से कम वाली थी, उसकी इस वक्त महवारी बंद हुई, अब या तो इद्दत खत्म होने के लिए या तो गुस्ल कर ले। अगर उसने गुस्ल कर लिया तो इद्दत खत्म हो चुकी है। और अगर तलाक रजी थी और शोहर रुजू भी नहीं कर सकता जब उसने गुस्ल की, अब अगर उसने गुस्ल नहीं किया तो अब ये तो नमाज का वक्त है नहीं, अब आगे पूरा जोहर का वक्त है। अगर उसने गुस्ल नहीं किया तो फिर जोहर का पूरा वक्त गुजरना शर्त है। जब जोहर का पूरा वक्त गुजर जाएगा, अगर फिर गुस्ल नहीं किया, इद्दत क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इससे पहले पहले शोहर रुजू भी कर सकता है। तो ये 2 सूरतें बयान की हैं कि आखिरी जो महवारी है वो 10 दिन के ऊपर खत्म हुई तो गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, कोई वक्त गुजरने की जरूरत नहीं है, पूरे 10 दिन के ऊपर आकर महवारी खत्म हुई तो उसी वक्त इद्दत खत्म हो गई है। और अगर 10 दिन से कम पर महवारी खत्म हुई तो फिर जब तक गुस्ल न कर ले या एक नमाज का कामिल वक्त न गुजर जाए उस वक्त तक इद्दत खत्म नहीं होगी। तो ये इसकी इख्तिताम का वक्त है। और इब्तिदा का वक्त आपको बता दिया कि जिस वक्त तलाक हुई उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने महवारी के दिनों में तलाक दी तो वो महवारी काउंट नहीं होगी, उसके बाद वाली महवारी पहली काउंट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये इद्दत के बारे में ये था कि इद्दत की अक़साम थी, इद्दत की इब्तिदा और इद्दत की जो है वो इख्तिताम कब होगा। और अगर जैसे वज़ा हमल है तो इसमें इद्दत कब खत्म होगी, अगर बच्चा पैदा हुआ और उस हमल में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, तो जब तक दोनों पैदा नहीं हो जाएंगे उस वक्त इद्दत खत्म नहीं होगी। आखिरी बच्चा पैदा होने के ऊपर इद्दत खत्म हो जाएगी। और जब बच्चे का अक्सर हिस्सा बाहर आ चुका होगा तो उस वक्त रुजू नहीं हो सकता। और जब बच्चा पूरा बाहर आ जाएगा तो इस सूरत में जो है वो औरत की इज्जत जो है वो बिल्कुल खत्म होगी और किसी दूसरे से भी निकाह हो सकता है। और बच्चा अक्सर बाहर आ जाने की सूरत में निकाह किसी से नहीं हो सकता लेकिन रुजू नहीं हो सकता। अब इद्दत गुजारेगी कहाँ, ये थी कि इद्दत गुजरेगी किस तरह। अब ये कि इद्दत गुजारेगी कहाँ। हमारे यहाँ यूं होता है कि जैसे ही औरत को तलाक हुई और घर वालों ने सुना तो फौरन भाई लेने आ गया कि इसने तलाक दे दिया, चलो घर। या जैसे ही इंतकाल हुआ तो घर वाले इकरार करते हैं चलो घर। ये याद रखना चाहिए, चाहे तलाक रद्दी हो, चाहे तलाक बैना हो, चाहे वफात की इद्दत हो, औरत को इद्दत अपने शोहर के घर में गुजारनी होती है। यदि तलाक से पहले वो शोहर के साथ जिस घर में रह रही थी उसी घर में उसको इद्दत गुजारना लाजिम है। अब अगर ये इस घर को छोड़कर किसी और घर में चली गई बिला वजह शरई तो गुनाहगार होगी। ये इंतहाई ज़रूरी मसला है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो ही तलाक का नाम सुना तो औरत ने बुर्का पहना कि मैं तो अब वालिदैन के घर जा रही हूँ, अब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। अभी ताल्लुक इस इतबार से बाकी है कि इद्दत इसी शौहर के घर में गुजारनी है, चाहे वो तलाक वाली हो या मौत वाली हो। इद्दत इसमें कहाँ गुजारनी है,
جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی عدت اس نے ادھر ہی گزارنی ہے۔ طلاق دو قسمیں ہیں، طلاق رجی، طلاق بائن۔ کوئی سی بھی طلاق رجی ہو چاہے طلاق بائن ہو، عدت شوہر کے گھر، موت ہوئی ہے عدت شوہر کے گھر۔ لیکن موت اور طلاق بائن اس صورت میں عورت کے اوپر سوگ ہوگا۔ سوگ سے مراد یہ ہے کہ اس مدت میں عورت زیب و زینت نہیں کرے گی۔ اگر اس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو اس صورت میں عورت کے اوپر سوگ بھی ہے۔ سوگ سے مراد زیب و زینت نہیں کرے گی، یعنی زیورات کسی قسم کے نہیں پہنیں گی، سونے چاندی وغیرہ کے کسی قسم کے۔ اور نمبر 2 کہ کنگھی کرنا یا سر میں تیل لگانا، بال سنوارنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 کسی قسم کا نیا کپڑا نہیں پہنے گی، کسی قسم کا نیا کپڑا نہیں پہنے گی۔ اور جو بھی مروجہ زیب و زینت، جس کو زیب و زینت کہا جاتا ہے، وہ نہیں کرے گی۔ سرما نہیں لگائے گی آنکھوں میں کہ یہ بھی زیب و زینت ہے۔ ہاں، سرما اور کنگھی اور تیل میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر عذر ہے، عذر یہ ہے کہ اگر کنگھی نہیں کرے گی تو سر میں شدید قسم کی خارش ہو جائے گی، یا تیل نہیں لگائے گی تو سر میں درد ہو جائے گا اور سر میں جو ہے خارش وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں زینت کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے اس عذر کو دور کرنے کے لیے کنگھی کر سکتی ہے، لیکن کنگھی کے جو باریک جو حصہ ہوتا ہے وہ نہیں، جو موٹے دندانے ہوتے ہیں ان موٹے دندانوں کے ساتھ کنگھی کرے گی۔ اور اسی طرح سر میں تیل بھی لگا سکتی ہے لیکن زینت کی نیت سے نہیں، زینت کی نیت کے بغیر۔ اور زیورات کا کوئی عذر نہیں ہے کہ زیورات نہیں پہنے تو جو ہے وہ خارش ہوگی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ زیورات وغیرہ ان کی اجازت نہیں ہوگی، اور بلا عذر کسی قسم کی زیب و زینت نہیں کرے گی۔ یہ کون سی عورت؟ جس کے شوہر کا انتقال ہوا یا جس کو کیا ہوئی طلاق بائنہ ہوئی ہے۔ اور یہی عورت اور طلاق رجی والی عورت، یہ تینوں قسم کی عورتیں گھر سے، شوہر کے گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں جائیں گی، اسی گھر میں عدت گزاریں گی۔ اور اس گھر سے دوسرے گھر میں عدت گزارنے کا اگر کوئی عذر پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ وہ عذر کیا ہے؟ وہ عذر ہمارے یہ نہیں ہے کہ جناب اب وہ کیسے رہے گی اور اکیلی ہے اور یہ ہے وہ ہے، جس طرح کہ ہمارے عام طور پر عذر، یہ عذر نہیں ہے۔ یہ عذر ہے کہ کرائے کا مکان ہے اور مالک مکان کرائے کا مطالبہ کر رہا ہے اور کرایہ نہ ہونے کی صورت میں چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، اور اس کے پاس کرایہ موجود نہیں ہے، اس کے پاس کرایہ موجود نہیں ہے، اور کوئی جو اس کے ورثاء ہیں وہ ادائیگی کے اوپر راضی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں جا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مکان کے گرنے کا خوف ہے کہ اگر یہ اس میں رہے گی تو مکان گر جائے گا، تو اس صورت میں یہ اس مکان کو چھوڑ سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چوروں کا اندیشہ ہو کہ اگر اس مکان میں رہے گی اکیلی تو چوروں سے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی صحیح اندیشہ ہے۔ اور اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ کسی محرم کو رکھے کہ جس سے اس کی حفاظت ہو جائے، لیکن اگر کوئی محرم رہنے کے لیے راضی نہیں ہے اور اس طرح کا واقعی صحیح اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ اس مکان کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور یہ صورت ہے کہ ورثاء یا گھر کے دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کو اس مکان میں رہنے نہیں دے رہے، اور اس کا جو اپنا شوہر کی وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ جس میں وہ گزارا کر سکے، رہ سکے، اور ورثاء اپنے حصے میں رہنے نہیں دے رہے اور وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے، تو اس صورت میں بھی یہ اس مکان کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اور اسی مکان میں رہنے کی وجہ سے، اسی مکان میں رہنے کی وجہ سے اگر اس کی عزت کو خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی
یہ اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے، ورنہ عام کی دیگر جو عذر ہے ان عذروں میں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ خالص عذر ہے جن کی وجہ سے اس کو باہر جانے کی اجازت ہے. طلاق رجی اور طلاق بائنہ. اب طلاق رجی والی جو عورت ہوتی ہے یہ زینت کرے گی. طلاق رجی والی عورت کے اوپر شوق نہیں ہے، یہ زینت کرے گی. اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ زینت کرے تاکہ شوہر اس سے کیا کر لے، رجوع کر لے. اور جب یہ رہے گی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، علیحدہ پردے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے طلاق رجی میں. ہاں اگر شوہر کا رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہے تو بتا کر رہے اور اس سے علیحدہ رہے لیکن پردہ نہیں ہے. اور جو طلاق بائنہ والی عورت ہے، طلاق بائنہ والی عورت ہے یعنی کہ اب ان کا نکاح ختم ہو چکا، وہ رہے گی اسی گھر میں. اب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ بھی لوگ بولتے ہیں اب کیسے رہ سکتی ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ رہے؟ اس گھر میں رہے گی. اب اگر وہ دونوں شوہر بھی وہاں پہ رہنا چاہتا ہے تو بیچ میں پردے کا ہونا ضروری ہے. پردہ ایسا کہ آ جا نہ سکے، مکمل پردہ ہو، شوہر ایک پورشن میں رہے، عورت دوسرے پورشن میں رہے. اور اگر شوہر فاسق و فاجر ہے، اس کا وہاں پہ آنے کا اندیشہ ہے تو یہ اپنے ساتھ کسی ایسی قابل اعتماد عورت کو رکھے، قابل اعتماد عورت کو ساتھ رکھے. لیکن طلاق بائنہ کی صورت میں دونوں کا ایک ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. اگر گھر تنگ ہے تو شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ وہ باہر گزارا کرے اور عورت اسی گھر میں کیا کرے گی، عدت گزارے گی. تو 3 طلاقیں بھی ہو چکی ہیں تو عورت شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارے گی، لیکن شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اگر گھر تنگ ہے تو باہر گزارے، اور اگر گھر بڑا ہے تو بالکل مکمل پردے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ مرد اس کے لیے اجنبی ہو چکا ہے. اب ان کا آپس میں ملنا اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، لیکن عدت اسی گھر میں گزارے گی. اور ان کو نکلنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان دونوں طلاقوں میں جو نفقہ ہے، عدت کا نفقہ، کھانا پینا، یہ شوہر کے ذمہ ہے. ہاں جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اس کا نفقے کے لیے وہ اگر باہر با پردہ جو جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر وہ کمانے کے لیے باہر جاتی ہے تو دن میں جائے گی اور رات سے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے گی، رات بھر صورت اپنے گھر میں گزارے گی. یہ اس عورت کی حکم ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، چونکہ اس کا نفقہ اب کسی کے اوپر نہیں ہے. اب اگر وہ ان شرائط کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ عورت کا نوکری کرنا جائز ہے، اگر وہ اس طرح نوکری کرتی ہے تو اس صورت میں عورت باہر جا سکتی ہے، دن میں باہر جا سکتی ہے، رات سے پہلے واپس آ جائے، رات اسی گھڑی میں گزارے گی. تو یہ عدت کے مختصر مسائل تھے. اور عدت میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہیں بڑی اور دوریوں کے حوالے سے، کہ عورت کو بالکل ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. عورت گھر میں رہے گی، 4 دیواری کے اندر رہ سکتی ہے، اس کو ایک کمرے میں بند نہیں کر دیا جائے گا. بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں کہ آسمان نظر نہ آئے، سر کے اوپر کہیں آسمان نظر نہ آ جائے. شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آسمان نظر آنا نہ آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گھر میں وہ رہ سکتی ہے. اور جو پردے کا تعلق ہے تو جس شخص سے اس کا پردہ ہے شرعی اعتبار سے اب بھی اس کا پردہ ہے، اور جس سے نہیں ہے عدت میں بھی اس سے نہیں ہے. عام طور پر جس سے پردہ ہے عدت میں بھی اسی سے پردہ ہے، اور عام طور پر جس سے پردہ نہیں جو اس کے محارم ہے عدت میں بھی ان سے پردہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ ایسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، محارم بھائیوں تک تو نہیں جانے دیا جاتا کہ یہ منہ نہ دیکھے کسی مرد کا. تو ایسی بات نہیں ہے، جو اس کے محارم ہیں ان سے مل سکتی ہے. اور غیر محرم سے پہلے بھی ملنا جائز نہیں تھا، عدت میں اب بھی ملنا جائز نہیں ہے. اور یہ گھر میں رہ سکتی ہے، اور جو رہنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ طلاق کے بعد
جو عدت گزارنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عدت نہیں گزارتی ہیں. تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس نے عدت کی ہی نہیں ہے, اس نے تو عدت کی نہیں ہے. تو عدت کرنا کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے عدت ایک پیریڈ کا گزرنا ہے, ایک وقت کا گزرنا ہے, جو وقت یہاں پہ اوپر بیان کیا گیا. جب وہ وقت گزر جائے گا تو عدت گزر گئی. ہاں اس وقت کو گزارنے کا شریعت نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ اس طریقہ کار کے مطابق گزارے. اب اگر وہ اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتی, اس طریقہ کار کو نہیں اپناتی, تو اس طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی. کہ شریعت نے بولا تھا بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلے اور یہ گھر سے گھومتی پھرتی ہے, باہر جاتی ہے. شریعت نے بولا تھا زیب و زینت نہیں کرے گی, زیب و زینت کرتی ہے. تو اب جو شرعی احکام تھے اس کو اس نے فالو نہیں کیا, اس لیے تو گناہ گار ہے. لیکن یہ جو پیریڈ کا گزرنا تھا, 3 مہواریاں ہیں, اتنے مہینوں کا گزرنا, جب وہ گزر گئے تو عدت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی شخص نے پانی پینا ہے. آپ جو باادب طریقہ ہے اور جائز طریقہ یہ کہ گلاس میں لے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق پیے. اب اگر کسی نادان شخص نے ٹب میں منہ مار لیا, جس طرح جانور پیتے اس طرح پی لیا, پانی تو پی لیا نا, اس نے پیٹ بھر لیا. اب یہ تھوڑی کہیں اس نے پانی نہیں پیا کیونکہ اس نے سنت کے مطابق نہیں پیا. پانی اس نے پیا ہے لیکن جو ادب اور جو طریقہ تھا اس کے مطابق نہیں پیا ہے. تو یہاں بھی یہی صورت حال ہے کہ اگر اس عورت نے عدت کی جو فارمیلٹیز تھی, جو شریعت نے مقرر کیا, اس کو اگر اس نے نہیں اپنایا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوئی. لیکن جب یہ پیریڈ گزر گیا تو عدت گزر گئی. ہاں ان فارمیلٹیز کو پورا نہ کرنے سے گناہگار ہوئی. اور عدت میں اس عورت سے جو عدت گزاری ہے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. یہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ وقت ختم نہ ہو جائے. وہ عدت کا انتہائی وقت کب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انتہائی وقت ہے. جو انتہائی وقت ہے جب تک وہ نہیں آ جائے گا تو عدت ختم نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی نکاح کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں مختلف جو ہے وہ کنسیپٹ پائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ والی اگر طلاق ہے تو یوں 2 مہینے بعد کر لیں, یہ والی طلاق ہے تو 1 مہینے بعد کر لیں. اور بعض ایسے جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, کہ احکام جاننے کے بعد کہ عدت میں نکاح جائز نہیں ہے پھر بھی نکاح کر دیتے ہیں. وہ نکاح واقعی نہیں ہوا, وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. عدت میں جو نکاح کر دیا کہ ابھی تو وہ کسی اور کے حق میں موجود تھی, یہ جائز ہی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی بکثرت پایا جا رہا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ عورت رخصت ہو جاتی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح ناجائز معاملات میں گزارتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. تو عدت میں نکاح جائز نہیں ہے. جب عدت گزر جائے تو اس وقت نکاح کیا جا سکتا ہے, اس سے پہلے نکاح جائز نہیں ہے. یہ عدت کے مختصر مسائل تھے. مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت اور اگر کوئی خاص مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اب ایک جو ہے وہ ہمارا چیپٹر بچ گیا ہے نفس کا, اور عدت سے متصل ہی ایک یہ ہے پرورش کا بیان کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا, بچے کس کے پاس رہیں گے, اور دونوں میاں بیوی آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں, وہ بچہ میرے پاس رہیں گے اور شوہر بولتے بچے میرے پاس رہیں گے. تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ نابالغ بچے, لڑکا اس کی عمر 7 سال, لڑکی اس کی عمر 9 سال, جو اس سے کم بچے ہیں, ان کی پرورش کا اختیار والدہ کو حاصل ہے. ان کی پرورش کام کرے گی والدہ, کیونکہ 7 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے پرورش کی عمر ہوتی ہے, بچے کو کھلانے پلانے کی, بچے کے معاملات کو دیکھنے کی, اور والدہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کہیں بچہ ضائع نہ ہو جائے, والدہ سے بچہ لے لیا جائے اور جو شوہر ہے وہ اس طرح کی پرورش کر نہیں سکے گا جس طرح والدہ اس کا خیال رکھے گی.
دودھ پلانے وغیرہ کے معاملات، کھانا کھلانا، اس کے دیگر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے مسائل، تو یہ والدہ بہتر کر سکتی ہے۔ تو 7 سال لڑکی کی عمر، اس سے کم 7 سال سے کم، اور 9 سال یہ لڑکی کی عمر۔ اگر طلاق ہوئی، کوئی بچہ 7 سال سے کم ہے، 9 سال سے کم لڑکی ہے، بچی ہے، تو اس صورت میں اس کی پرورش کا حق والدہ کو حاصل ہے۔ شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت سے بچے لے لے، چھین لے، اس کا اختیار نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو والدہ کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو اس صورت میں اب پرورش کا معاملہ ختم ہو گیا، اب معاملہ آ گیا تربیت کا۔ تو اب تربیت والد بہتر کر سکتا ہے، تو اب تربیت کے لیے بچہ والد کو دے دیا جائے گا، اور 9 سال تک بچی کی پرورش ہو چکی، اب تربیت کا معاملہ ہے تو تربیت والد بہتر کر سکتا ہے۔ اب 9 سال کے بعد بچی والد کو سپرد کر دی جائے گی، اور اگر والد موجود نہیں ہے تو جو اس کے چچا یا دادا ان کو دے دی جائے گی، اب وہ اس کی پرورش کریں گے، اس کی تربیت کریں گے۔ 7 سال تک جو عورت کے پاس رہے گا تو کیا عورت اپنی گرہ سے کھلائے گی، اپنی جیب سے کھلائے گی؟ نہیں، شروع سے لے کر 7 سال کی آخر تک جتنا بھی خرچہ ہوگا بچے کی پرورش کا، وہ سارے کا سارا مرد ہی ادا کرے گا، وہ سارے کا سارا مرد ہی ادا کرے گا، اور لڑکی کا پرورش کا جتنا بھی اخراجات ہیں وہ بھی مرد ہی ادا کرے گا۔ تو اب کسی کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں کا معاملہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 7 سال سے کم کا بچہ ہے، 9 سال سے کم کی بچی ہے، تو پرورش کا حق عورت کو حاصل ہے۔ لیکن عورت اگر فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، بچوں کو چھوڑ کر باہر گھومتی پھرتی ہے، بچوں کا لحاظ نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورت کو پرورش کا حق حاصل نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اس کا حق ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر عورت پرورش نہیں بھی کرنا چاہتی، وہ نہیں کرنا چاہتی، تو اب اس کا حق نہیں ہے، اب اس کا حق آگے منتقل ہو جائے گا۔ آگے کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ شریعت نے اس کے درجات بیان کر دی ہیں۔ والدہ نہیں کرنا چاہتی پرورش، یا پرورش کی اہل نہیں ہے شرعی اعتبار سے، تو حق پرورش ویسے ساقط ہو گیا، نہیں کرنا چاہتی تو بھی ساقط ہو گیا۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ عورت نے آگے کسی سے نکاح بھی نہ کیا ہے۔ اگر یہ بچے کو غیر محرم سے نکاح کر لیتی ہے تو اب بھی عورت کو پرورش کا حق باقی نہیں رہا۔ شرائط کے ساتھ ہے، مشروط ہے بچے کی پرورش کا حق کہ سابقہ فاجرہ نہ ہو، اور یہ ہے کہ کسی اور سے آگے نکاح نہ کر لے۔ اگر نکاح کر لیا تو حق پرورش ساقط، نہیں کرنا چاہتی تو بھی حق پرورش ساقط۔ اب جب اس کا حق پرورش ساقط ہو گیا، اب کس کو ہے؟ اب بچے کی نانی کو ہے۔ اب یہ حق کس کی طرف چلا جائے گا؟ نانی کی طرف چلا جائے گا۔ والد اب بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دو، نانی کی طرف چلا جائے گا، اور نانی میں یہی شرائط ہے۔ اگر نانی نہیں کرنی چاہتی تو پرنانی موجود ہو تو پرنانی کو چلا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، شرائط نہیں، تو پھر دادی کی طرف آ جائے گا، اور دادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر پھوپھیاں، خالائیں، اور اس طرح اس میں عورتیں بھی آ گئی، کیونکہ یہ پرورش ہے، عورتیں بہتر کر سکتی ہیں۔ تو میں نے جیسے واضح کیا کہ باپ کا نمبر بہت اوپر جا کر آتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر باپ کو پرورش کا حق حاصل ہوگا، باپ اس کی پرورش کرے۔ لیکن عورت کو پرورش کے حق حاصل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت بچے کو اپنے پاس چھپا کر رکھے، والد کو بھی نہ ملنے دے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ چاہے حق کسی بھی عورت کو، بچے کے رشتے دار کو، والد سے ہرگز بچے کو ملنے سے نہیں روکا جا سکتا، اس کا والد ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ خرابی ہے کہ عورت بچہ لے لیتی ہے تو والد چکر لگاتے رہتے، جب بھی وہ دن کے وقت میں جو بچے کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں تک تو کہا نے فرمایا کہ یہ اتنی دور نہیں جا سکتی، شرعی سفر جو ہے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر، اس سے دور بھی نہیں لے کر جا سکتی بچے کو والد کی اجازت کے بغیر، کہ اس سے والد کو ایزا ہوگی، تکلیف پہنچے گی۔ تو والد کو ملنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا، والد ملے گا
اس کا نفقہ والد ہی دے گا، اور والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم سبب نفقہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت راضی ہے اپنی جیب سے کرنا چاہتی تو صحیح، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتی تو والد سے باہر سے نفقہ لیا جائے گا۔ یہ ہے بچے کی پرورش کا معاملہ۔ 9 سال لڑکی کے لیے، 7 سال جو ہے وہ لڑکے کے لیے، بچے کے لیے یہ والدہ کے پاس رہے گا، اور اس کے بعد والد کی سپرد کر دیا جائے گا کہ اب والد اس کی تربیت کرے، اب والد اس کی تربیت کرے گا، جو ہنر ہے جائز اس کی تعلیم و تربیت اس میں اس کو صرف کرے گا۔ تو یہ پرورش کا مسئلہ تھا جو آپ نے سن لیا۔ کس کس کو ہے، کس کا کس کے بعد حق ہے، اس کی پوری تفصیلی بار شریعت میں ہے، تو اتنا جان لینا ضروری ہے۔ اور اب جو ہے وہ نفقہ، کس کا نفقہ کس کے اوپر واجب ہے؟ ایک تو نفقے کے اسباب کیا ہیں اور کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ اب پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ نفقہ یعنی کسی کا جو کھانے پینے وغیرہ کے جو اخراجات ہیں یہ کس کے اوپر ہوں گے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے کسی کا نفقہ کسی دوسرے پر لازم ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نفقے کے 3 اسباب بیان کر دیے گئے ہیں، یہ اس کے سبب بیان کیے ہیں۔ نفقے کا سبب یا تو نکاح ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت کا نفقہ مرد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یا نفقے کا سبب نسب ہوتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے، قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے کسی کا نفقہ بھی کسی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ تنگ دست ہے، کمانے سے عاجز ہے، اپاہج ہے، تو اب اس کا نسب کے اعتبار سے باپ کے اوپر نفقہ ہوگا، باپ نہیں ہے تو دادا کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح اگر باپ تنگ دست ہے، اپاہج ہے، کمانے کی اوپر قدرت نہیں رکھتا تو بیٹے کے اوپر ہوگا۔ تو یہ سبب نسب بھی ایک سبب ہے کہ نسب کی وجہ سے ایک دوسرے کا نفقہ ایک کے اوپر دوسرے پر لازم ہوتا ہے، اور نکاح کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بیوی کا نفقہ شوہر کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کی وجہ سے جو بیوی کا نفقہ لازم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نفقہ، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور کون کون سی عورتیں اس کی حقدار ہوتی ہیں اور کون کون سی عورتیں حقدار نہیں ہوتی ہیں۔ نکاح میں شرط یہ ہے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ نکاح صحیح ہوا ہو، نکاح فاسد یا نکاح باطل نہ ہوا ہو۔ جس عورت سے نکاح صحیح ہوا ہے اس کا نفقہ مرد کے اوپر لازم ہے، چاہے عورت خود مالدار ہو یا محتاج ہو۔ جب عورت کا نکاح کسی سے ہو گیا تو وہ عورت بھلے اربوں کی مالک ہے، بھلے لاکھوں کی مالک ہے، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس نے نکاح کر لیا، نکاح صحیح ہو گیا، تو عورت کا نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہو گیا۔ عورت چاہے مالدار ہو، چاہے محتاج ہو، چاہے نابالغہ ہو، چاہے بالغہ ہو، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ رخصتی ہو گئی ہے تو ظاہر کہ جب شوہر لے کر گیا گھر تو اس کا نفقہ لازم ہے، اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر عورت نفقے کا مطالبہ کرتی ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، عورت نفقے کا مطالبہ کرتی ہے اور مرد اس کو اپنے گھر چلنے کا بولتا ہے اور عورت منع کرتی ہے، تو منع کرنے کی 2 صورتیں ہیں کہ عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو مہر معجل جو فوری ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ مجھے دے دو، بعد میں جاؤں گی، اور مرد یہ نہیں دے رہا اور عورت اس وجہ سے نہیں جا رہی، تو اس صورت میں کوتاہی مرد کی طرف سے ہے، لیکن عورت نفقے کی حقدار ہوگی بھلے وہ اپنے والدین کے گھر میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھ میں ہے کہ مہر معجل تھا، معجل جو فوری ادائیگی والا ہوتا ہے، اور اگر شوہر مہر ادا نہ کرے معجل مہر تو عورت اپنے آپ کو روک کر بیٹھ سکتی ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ یہ عورت کا جائز اور شرعی مطالبہ ہے۔ اب اگر مرد ادا نہیں کر رہا تو عورت اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے
تو اس صورت میں کوتاہی عورت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کوتاہی مرد کی طرف سے ہے، لیکن عورت کا نفقہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ تو نکاح صحیح ہوا ہو اس صورت میں مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اور ہاں اگر عورت ناشزہ ہے، ناشزہ سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی شرعی وجہ کے اور مرد سے روٹ کر اس سے جدا رہ رہی ہے، جیسے عورتیں جھگڑا کر کے چلی آتی ہیں، قصور بھی عورتوں کا ہوتا ہے، بعض اوقات مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں قصور کس کا ہوتا ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ بلا وجہ عورت اگر شوہر کے پاس جانے سے انکار کرے، اس کے گھر میں نہ رہے اور اپنے والدین کے گھر میں رہے بلا وجہ، تو اب اس صورت میں مرد کے اوپر نفقہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بھی ایک اندھا قانون ہوتا ہے کمیٹیوں اور کچہریوں کے ذریعے کہ اس کا نفقہ اس کے اوپر شوہر کے اوپر لگ دیتے کہ 4 سال تک عورت اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی رہی، تو اب یہ بولتے ہیں کہ 4 سال کا نفقہ بھی دو گے آپ۔ بھائی وہ خود ہی روٹ کر چلی گئی ہے تو مرد کے اوپر نفقہ لازم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد کے پاس رہے گی یا مرد کی کوتاہی کی وجہ سے وہ وہاں پہ رہ رہی ہے تو اس صورت میں مرد کے اوپر ہوگا، لیکن اگر مرد کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ لانا چاہتا ہے اور یہ اپنی وجہ سے خواہ بیٹھیں گی، تو اس صورت میں عورت کا نفقہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اور نفقے میں کیا کیا چیز دی جائے گی؟ نفقے میں بنیادی 3 چیزیں ہیں جو نکاح کی وجہ سے شوہر اپنی عورت کو دیتا ہے، وہ بنیادی 3 چیزیں ہیں، مشہور چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ کھانا دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ روزانہ کا کھانا لا کر دے، چاہے وہ مہینے کا راشن لا کر دے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح کپڑے سال میں 2 جوڑے واجب ہیں، ایک گرمیوں کا جوڑا ایک سردیوں کا جوڑا مرد کے اوپر واجب ہے۔ یہ واجب بتا رہا ہوں، لیکن واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اور کچھ دینا ہی نہیں ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ میرے اوپر تو یہی واجب ہے، تو پھر وہ بھی بولے گی کہ میرے لیے بھی بہت سارے واجبات ہیں، اور اس طرح گھر میدان جنگ بن جاتا ہے کہ اسلامی بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو واجب ہی یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر یہ مطالبہ کریں گے تو عورت بھی بولے گی کہ پھر بہت سے واجبات ایسے بھی ہیں کہ جو میں آپ کے یہاں کر رہی ہوں میرے پر واجب نہیں ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیجیے، کھانے کو دیکھ لیجیے۔ کھانے میں یہ ہے کہ اگر عورت ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں کھانا پک کر آتا ہے، ان کو پکانا نہیں پڑتا، پکانے کے لیے خادم ہے، تو اس صورت میں عورت سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں اس اعتبار سے کہ اسلامی بہنوں کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ اسلامی بہنیں بھی پھر یہ بول سکتی ہیں کہ میں تو گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی، پھر مجھے پکا کر دے دیں آپ یا لا کر دے دیں۔ تو اب یہ ذمہ داری پورا راشن، کھانا پکانے کا سامان یہ دینا مرد کے اوپر لازم ہے، چاہے روزانہ کا وہ کھانا لا کر دے دے یا مہینے کا راشن دے دے۔ اور کپڑے 2 جوڑے واجب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گھر میں خوشحال ماحول رکھنے کے لیے لاتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت نے 2 جوڑے گرمی اور سردیوں کو واجب رکھے ہیں۔ اور تیسرا جو چیز ہے وہ ہے رہائش۔ رہائش میں اگر شوہر نے عورت کو مشترکہ گھر میں ایک مکان جس کا کھولنا بند کرنا بالکل جدا ہے وہ اگر دے دیا، جس میں کسی دوسرے گھر والوں کی دخل اندازی نہیں ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ علیحدہ سے بغرتی خانہ یا علیحدہ سے غسل خانہ، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر شوہر مالدار ہے تو پھر اس کے ساتھ مکان کے ساتھ علیحدہ غسل خانہ یا علیحدہ بغرتی خانہ صرف جو اسی کے لیے ہو یہ بھی دے گا۔
اور اگر نادار ہے، تنگدست ہے، مالدار نہیں ہے، تو ایک مکان بھی بڑے سے گھر میں ایک کمرہ دے دیا جس کا کھولنا بند کرنا علیحدہ سے ہے، تو یہ رہائش اتنی کافی ہے، بشرط یہ کہ یہاں گھر میں رہنے کی وجہ سے عورت کو اس شوہر کے رشتہ داروں سے ضرر نہ پہنچے۔ اگر عورت کو اس علیحدہ کمرہ کو علیحدہ دیا، باورچی خانہ بھی ہے، غسل خانہ بھی علیحدہ، سب علیحدہ ہے، لیکن ایک مشترکہ گھر میں ہے، اور عورت کو یہاں پہ شوہر کے گھر والے اذیت پہنچاتے ہیں تانوں کے ذریعے یا گالیاں یا دیگر جو ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں، تو اب عورت علیحدہ گھر کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب وہ یہ بولے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے آپ علیحدہ گھر لے کر دے دیں، تو اس کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کی عزت نفس کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن شریعت نے یہ خاص کر دیا ہے کہ اگر عورت کو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اذیت نہ پہنچے تو اتنا ہی کافی ہے، اور اگر اس کو اذیت پہنچے تو پھر وہ علیحدہ رہنے کا مطالبہ اس کا جائز ہے، درست ہے، پھر اس کو علیحدہ مکان دے کر دینا پڑے گا۔ اب اذیت کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے جو ہے وہ ساس جو ہے وہ تانے مارتی ہے، یا اس کی جو نندیں ہیں وہ تانے مارتی ہیں، تو یہ ساری اذیتیں ہوتی ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں نسخے میں، جو کھانا، کپڑا اور رہائش۔ اس کے علاوہ زیب و زینت وغیرہ کے لیے اگر عورت یہ بولے کہ مجھے میک اپ خریدنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو یہ ایک مرد کے اوپر لازم نہیں۔ ہاں، معمول کا صابن جس سے محل کچیل صاف کی جائے، یا یہ جس سے بدن کی بدبو دور ہو جائے، ایسی چیز شوہر لا کے دے دے گا، لیکن اس سے فالتو چیزیں شوہر کے اوپر دینا لازم نہیں ہے۔ یہ ہے نکاح کے حوالے سے کہ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ چیزیں شوہر کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں اور ان کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نفقہ ہوگا کس اعتبار سے، بلکہ وہ شوہر جوڑا تو لے کر آ گیا، اب عورت بولتی ہے کہ اس طرح کا کام بنتا ہے، یا مرد مالدار ہے، بہت کنجوس ہے، تو اب اعتبار کس طرح ہوگا کہ کس طرح کا نفقہ دیا جائے؟ اس میں اعتبار یہ ہے کہ اگر دونوں مالدار ہیں، دونوں مالدار یا دونوں تنگدست، دونوں مالدار ہیں یا دونوں تنگدست، یا ایک تیسری صورت ہے ایک مالدار ہے اور ایک تنگدست ہے، دونوں مالدار ہیں میاں بیوی، تو نفقہ مالداروں والا ہوگا، جو اغنیا جو غنی لوگ پہنتے ہیں عورت کو وہی دیا جائے گا۔ معمولی سے دال چاول اگر یہ گزارا کرنا چاہتا ہے اور عورت راضی نہیں ہے تو اس کو دال چاول نہیں، بلکہ جو اس کا کھانا ہے، اس طرح کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا اس کو کھلانا پڑے گا۔ اور اگر دونوں تنگدست ہیں تو یہ سب میں تفصیل ہے، یہ کھانے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ کھانا ویسا مالداروں والا اگر دونوں مالدار، اور پہننے میں یہی تفصیل ہے مالداروں والا، اور مکان میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر مالدار ہے تو پھر اس کے ساتھ اور لوازمات ہیں۔ تو اگر دونوں تنگدست ہیں تو کھانا بھی جو عام طور پر اس حیثیت کے لوگ کھاتے ہیں وہ شوہر کے اوپر دینا لازم ہے۔ اور اگر ایک مالدار ہے اور ایک تنگدست تو پھر درمیانی قسم کا کپڑا اور درمیانی قسم کا کھانا ہوگا، یعنی نہ تو ایسا کھانا ہوگا جو اغنیا کھاتے ہیں اور نہ ایسا ہوگا جو تنگدست کھاتے ہیں، بلکہ ایک درمیانی مڈل طبقے کے جو لوگ کھاتے ہیں وہ والا کھانا دینا لازم ہوگا۔ تو اب کس کا اعتبار ہوگا، کیسا نفقہ ہوگا، تو یہ بھی سامنے آ گیا، دونوں مالدار تو مالداروں جیسا نفقہ، دونوں تنگدست تو تنگدستوں جیسا نفقہ، اور اگر ایک مالدار اور ایک تنگدست تو پھر درمیانے قسم کا کھانا اور درمیانے قسم کا پہننا ہوگا۔ اور یہ تھا نکاح کی وجہ سے۔ اور اب نسب کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نفقہ واجب ہوتا ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، جیسے جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے اور وہ کمانے کے لائق ہوتی ہے
اور محتاج اور تنگ دست نہیں ہوتی، اپاہج نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ کما سکتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا نفقہ والد کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر نابالغ کا اپنا مال ہے ذاتی، تو بھی والد پر اس کا نفقہ نہیں ہے، بلکہ اس نابالغ کے ذاتی مال سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اگر نابالغ ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے، بالغ ہے لیکن اپاہج ہے، معذور ہے، نابینا ہے، یا کمانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں ان کا نفقہ والد کے اوپر ہوگا۔ اور اگر والد موجود نہیں ہے تو پھر کس کے اوپر ہوگا؟ دادا کے اوپر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر والد تنگ دست ہے اور بچہ جو ہے وہ غنی ہے اور والد کمانے کے لائق نہیں ہے اور اس کے پاس اپنا بھی کوئی ایسا اثاثہ جات نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے، تو اب تنگ دست یا اپاہج والد کا جو نفقہ ہوگا وہ اس کے بیٹے کے اوپر ہوگا۔ اور یہ صرف بیٹے کے اوپر نہیں ہوگا، اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹے اور بیٹیوں سب کے اوپر برابر ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹے دیں، بیٹے اور بیٹیوں سب کے اوپر برابر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ آبان ظہر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور بڑا نیکی کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صراط قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ اسی طرح دادا ہے، اسی طرح نانا ہے، اگر وہ تنگ دست اپاہج معذور ہیں تو ان کا نسخہ ان کے نواسوں اور پوتوں کے اوپر ہوگا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، اب اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو یاد رکھنے اور ان مسائل کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعض گھروں میں یا گھرانوں میں سگے داماد سے ساس کو پردہ عدت کے دوران کروایا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، داماد جو ہے وہ ساس کا محرم ہوتا ہے، غیر محرم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جس سے عام طور پر پردہ ہوتا ہے عدت میں اسی سے پردہ ہوگا، اور جس سے عام طور پر پردہ نہیں ہوتا عدت میں اس سے پردہ نہیں ہوگا۔ تو داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ساس جوان ہے تو داماد کو گریز کرنا چاہیے، اور اگر پردہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پردہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عدت میں بھی کوئی خصوصی احکام نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب والد تنگ دست ہو، اپاہج ہو، تو بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر نفقہ ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسی بیٹیاں، اگر بیٹا نہیں ہے اور بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان بیٹیوں کے اوپر نفقہ آئے گا؟ جہاں نسب کا معاملہ آتا ہے وہاں شادی غیر شادی کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وراثت ہے تو اب یہاں پہ بیٹے بیٹیوں کو ملے گا، تو اب بیٹے بیٹیوں میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے شادی شدہ ہیں کتنے غیر شادی شدہ ہیں، اور اسی طرح یہاں نفقے میں ہے کہ نفقے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیٹے شادی شدہ ہیں یا بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیوں کی بھی حیثیت ہے، مالدار ہیں، یا ان کے پاس اتنا ہے کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس صورت میں والد کا نفقہ ان کے اوپر لازم ہے۔ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طلاق کے بعد شوہر گھر سے نکال دے تو عورت کیا کرے گی؟ نفقہ کس پر واجب؟ طلاق کے بعد شوہر گھر سے نکال دے، اگر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، سمجھنے والی چیز ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی ابھی تعلق باقی ہے، اس اعتبار سے کہ عدت ادھر ہی گزارنی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی سمجھنے پر راضی نہیں اور زبردستی عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب عورت وہاں عدت نہیں گزارے گی، بلکہ اس کے حکم یہ ہے کہ اگر قریبی کوئی گھر یہ لے سکتی ہے اس گھر کے کہ جس میں کرایہ ادا کر کے یہ عدت گزار سکتی ہے، تو وہ قریب اس گھر کے قریب گھر لے کر عدت گزارے، نہیں تو جہاں پہ اس کو مہیا ہے رہائش سکونت وہاں پہ یہ عدت گزار سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق ہونے کے بعد عدت گزرنے سے قبل ہی عورت خود ساختہ عدت پوری کرتی ہیں، اس طریقے سے کہ وہ چوڑیاں توڑ دیتی ہیں اور 40 قدم چل کر کہتی ہیں کہ ہماری عدت پوری ہو گئی۔ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم ضروری سوال کیا ہے کہ یہ بہت معاشروں میں رائج ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ جب میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو عورتیں اس عورت کو زبردستی گھر سے باہر نکال دیتی ہیں، دروازے سے باہر نکال دیتی ہیں،
اور دروازے سے باہر نکالنے کے بعد جب اس کو دھکا دے دیتی ہیں دروازے سے باہر، اس کو پہلے بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں کہ جب یہ جنازہ اٹھے تو آپ بھی جانا ہے ساتھ، جنازے کے ساتھ دروازے سے باہر نکل جانا. تو وہ جنازے کے ساتھ دروازے سے، گھر کے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے. جب باہر نکل جاتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اب عدت ختم ہو چکی ہے. تو گھر سے باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہوتی ہے. اس طرح خود ساختہ یعنی خود سے عدت کو ختم کر دینا کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. نہ تو 40 قدم چلنے سے ہوگی، نہ ہی جنازے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کے ذریعے سے ہوگی. عدت اسی طرح ہوگی جو بیان کیا گیا، اس کا شرعی طریقہ 4 مہینے 10 دن پر عدت ختم ہوگی. اس کے علاوہ اس کے ختم ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے. تو یہ صورت ہے، یہ باہر جانا یا گھر سے باہر نکال دینا یا کوئی صدقہ خیرات کر دینا. بعض قوموں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ عدت کی جگہ صدقہ خیرات کر دو تو عدت ختم. یہ ناجائز و حرام ہے. عدت کے احکام اس کے اوپر اسی طرح لازم ہیں. اب اگر وہ ان احکام کو فالو نہیں کر رہی یہ سمجھ کر کہ عدت ختم ہو چکی ہے تو ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے. مدینہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہوا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت جو ہے بچے کی پرورش کرے گی. ٹوٹلی پرورش بچے کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، نہ چاچا نہ دادا. اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ہے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے، بچے کی پرورش تو چاہے طلاق ہو چاہے موت ہو، اور بچے اگر اس پرورش کی جو مدت بیان کی گئی 9 اور 7 سال بیان کی گئی ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس کی پرورش کا حق تو والدہ ہی کو حاصل ہوگا. اور والدہ نہیں کرے گی تو پھر ترتیب وار نانی، پرنانی، پھر دادی، پھر اس کی پھپھیاں، پھر اس کی خالائیں یہ کریں گے. تو جو دادا یا چاچا ہیں ان کے اوپر بچے کا نفقہ لازم ہوگا. جو شوہر نے دینا تھا، والد نے دینا تھا، اب اس بچے کا نفقہ دادا یا چاچا کے اوپر جو بھی موجود ہے، اگر دادا ہے تو دادی کے اوپر، اگر دادا نہیں ہے تو چاچے کے اوپر یہ نفقہ کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. اب اگر دادا اور چاچا جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے تو گناہ گار ہوتے ہیں. لیکن عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو خود رکھوں گی. جو پرورش کی مدت جب ان کی ختم ہو گئی تو ان کے دادا اور چاچا کے حوالے ہی کیا جائے گا. اگر وہ نہیں لینا چاہتے تو ظاہر ہے کہ والدہ اپنے خرچے سے کرے گی. اب اس صورت میں جو ہے وہ دادا اور چاچا گناہ گار ہوں گے، لیکن والدہ اس صورت میں پرورش اور تربیت کر سکتی ہے. لیکن روک نہیں سکتی بچوں کو کہ میں ہی کروں گی، آپ دادا یا چاچا کے پاس نہیں جائیں جبکہ پرورش کی مدت گزر چکی ہے. یہ اس کا کرنا ناجائز اور گناہ ہے. جس عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو عدت کے دوران حویلی وغیرہ بنی ہوتی ہے جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، تو کام کرنے والا کوئی نہیں، چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں، تو یہ عورت جا سکتی ہے چارہ ڈالنے، دودھ دوہنے یا پانی دینے جانوروں کو؟ 4 دیواری کے باؤنڈری کے اندر تو وہ پورا گھر ہے، وہ گھر میں رہ سکتی ہے. گھر میں تو وہ کسی جگہ پر اس کے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں نے پہلے کلیئر کیا ہے. یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ عورت کمرے کے اندر ہی رہے گی یا کمرے میں بند رہے گی، برآمدے میں نہیں آئے گی یا صحن میں نہیں آئے گی. گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ جانور موجود ہیں، صحن میں بھلے وہ کتنی بڑی حویلی کیوں نہ ہو، تو وہ گھر کے اندر تو عام جس طرح گھومتی پھرتی ہیں عورتیں وہ بھی اسی طرح گھوم پھر سکتی ہے. اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا بیچاری نے، اس کا شوہر ہی مرا ہے اور کچھ نہیں ہوا تو یہ گھوم پھر سکتی ہے. لیکن اگر جیسے چوپال ہوتی ہے، باہر بیٹھک ہوتی ہے، جیسے پنجاب یا سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر وہاں نہیں جا سکتی ہے، وہاں جو اس کے محرم ہے وہی کریں گے. یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. یا ملازم رکھیں، پھر اگر یہ کوئی نہیں ہے تو ملازم رکھا جائے، لیکن عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب. یہی ہے کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو
1389 اور 03012622 پر SMS یا ایپ موبائل چینل میل کر سکتے ہیں.